السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ کیا جادو کا وجود ہے اور کیا انسانی اعضاء و جوارح پر جادو کا اثر ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، جادو کے وجود کا قرآن کریم کی متعدد آیات میں تذکرہ موجود ہے۔ بالخصوص قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور اس کے علاوہ سورہ اعراف، سورہ یونس اور سورہ طٰہٰ کی وہ آیات جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اس میں بھی جادو کا وجود کا ثبوت پایا جاتا ہے۔ ان آیات کریمہ کے علاوہ اکثر کتب احادیث میں، بالخصوص بخاری اور مسلم کی متفق علیہ احادیث میں، لبید بن عاصم یہودی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا تذکرہ موجود ہے۔ لبید بن عاصم یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور اس کے اثر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان اور بھول کی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کے اثر سے صرف اس قدر متاثر ہوئے کہ گھریلو کام آپ کو کبھی احساس یہ ہوتا تھا کہ میں نے یہ کر لیے ہیں، حالانکہ آپ وہ نہیں کیے ہوتے تھے، یا کبھی یہ خیال آتا کہ میں نے نہیں کیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کر لیا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی معاملات اور وحی کے معاملات میں اس جادو کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہونا یہ بشریت کے تقاضے کے مطابق تھا۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر جادو کا اثر تسلیم کر لیا جائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منافی ہے یا آپ کے عصمت کے منافی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی حرف اور زد آئے، احادیث کا انکار ہی کر دیا جائے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور نبوت پر حرف آتا ہے تو یہ جان لینا چاہیے کہ قرآنی آیات سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی جادو کا اثر ہوا تھا۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ سورہ اعراف، سورہ یونس اور سورہ طٰہٰ کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو ذکر کیا، اس میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ فرعون نے اپنے زمانے کے ماہر جادوگروں کو بلایا تھا، اور جب ان جادوگروں نے اپنی رسیوں کو پھینکا تو رسیاں سانپ کی شکل میں لوگوں کو نظر آنے لگیں۔ مجمع میں ہزاروں لوگ جو تھے وہ ڈر گئے، یہاں تک کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اس کرتب کو دیکھ کر ڈر گئے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا قُلْنَا لَا تَخَفْ
موسیٰ مت ڈرو، ہم نے کہا موسیٰ مت ڈرو۔ اس آیت کریمہ سے تو یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ جادوگروں کے کرشمے کو دیکھ کر، ان کے جادو کو دیکھ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے۔ یہ آیت اس بات کے اوپر بین ثبوت ہے کہ نبی کے اوپر بھی جادو کا اثر ہوتا ہے۔ نبی بھی چونکہ بشر ہوتا ہے، جس طریقے سے بشریت کے تقاضے کے ناطے ان کے اوپر مرض اور بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زہر کا اثر ہوا، اسی طریقے سے جادو کا بھی اثر ہوا۔ اس کے علاوہ مسند امام احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں یہ بات منقول ہے کہ امرہ کہتی ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ جب ان کی بیماری طول پکڑ گئی، اسی درمیان مدینہ کے اندر ایک آدمی آیا جو طب اور حکمت کا کام کیا کرتا تھا۔ سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے اس طبیب اور حکیم کے پاس گئے اور جا کر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باتوں کو ذکر کیا۔ جب ان کے سامنے ان کے بھتیجے نے ان کی باتوں کو رکھا تو اس حکیم اور طبیب نے کہا کہ اگر معاملہ یہی ہے جیسا کہ تم بتا رہے ہو تو اس خاتون کے اوپر جادو کیا گیا ہے، اور یہ جادو ان کی لوڈی نے کرایا ہے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی لوڈی سے دریافت کیا تو اس نے اقرار کیا اور کہا کہ میں نے یہ جادو اس لیے کیا تاکہ آپ مر جائیں اور میں آزاد ہو جاؤں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اس لوڈی کو بیچ دیا جائے ایسے شخص کے پاس جو لوڈیوں کے معاملے میں سخت ترین رویہ اختیار کرتا ہو، اور اس کی قیمت سے دوسری لوڈی خرید لی جائے۔ یہ حدیث بھی اس بات کے اوپر واضح ترین دلیل ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، جادو کا ثبوت ہے، اور اس سے انسان کو قتل اور ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سلف میں سے متعدد علماء نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جادو کی ایک حقیقت ہے، جمہور علماء اس کو امر قطعی تسلیم کرتے ہیں اور بیشتر علماء اسی کے قائل ہیں، اور کتاب اللہ اور مشہور صحیح سنت اسی سے یہی پر مشہور صحیح سنت اس پر ثابت ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جادو کے ذریعے سے شوہر کو بیوی سے جماع کے اوپر روکا جا سکتا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان غصہ دلایا جا سکتا ہے، ان کے درمیان ناراضگی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جادو کی ایک حقیقت ہے، اور اس سے لوگوں کے دلوں میں محبت اور نفرت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جادو ایک حقیقت ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ ہاں، انکار اس بات کا ہے کہ جادو کے ذریعے سے کوئی چیز جو متحرک ہو ساکن نہیں ہو سکتی، اور ساکن چیز متحرک نہیں ہو سکتی۔ یہ جو چیزیں ساکن متحرک نظر آتی ہیں یا متحرک ساکن نظر آتی ہیں، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ جادو کی وجہ سے انسان کے ذہن کو اس قدر متاثر کر دیا جاتا ہے کہ اس کو یہ چیزیں جو ساکن ہوتی ہیں متحرک نظر آنے لگتی ہیں، اور جو متحرک ہوتی ہیں ساکن نظر آنے لگتی ہیں، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ جادو کی وجہ سے لوگوں کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ الغرض
قرآنی آیات، احادیث صحیحہ اور سلف کے اقوال اس بات پر دلائل ہیں کہ جادو کا وجود ہے، اس کے اثرات لوگوں پر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو جادو کے اثرات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حاسدین کے حسد اور ان کے شرور سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام جادوگروں کا خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔